نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم حضرت سیدنا عثمان بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے وقت کے زبردست عالم اور عابد و زاہد تھے۔ سلطنت غزنیہ کے زمانے میں دنیا کے کونے کونے سے علماء کرام، مشائخ عظام، شعراء اور صوفیاء یہ سارے غزنی میں جمع ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے غزنی علوم و فنون کا مرکز بن چکا تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت سیدنا عثمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی یہاں رہائش اختیار فرمائی۔ داتا صاحب علیہ رحمہ کی والدہ ماجدہ حسینی سادات سے تعلق رکھنے والی عابدہ اور زاہدہ خاتون تھیں۔ داتا صاحب رحمہ کی والدہ محترمہ، جن کی زبان مبارک ذکر الہی سے تر اور دل جلوہ حق سے سرشار رہتا تھا، داتا صاحب رحمہ کے ماموں کو زہد و تقوی اختیار کرنے کے سبب تاج الاولیاء کے لقب سے شہرت حاصل تھی۔ الغرض داتا صاحب علیہ رحمہ کا خاندان شرافت، صداقت، علم و فضل کی وجہ سے مشہور تھا۔ آپ کے خاندان کے تمام افراد صاحب تقوی تھے۔ اگر ہم داتا صاحب علیہ رحمہ کا فیضان حاصل کرنے کے لیے آپ کے شب و روز کے معاملات کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے اپنی زندگی مبارک نیکی کی دعوت، مخلوق خدا کی خدمت اور اشاعت علم دین کے لیے وقف فرما دی۔ ساری زندگی آپ نے نیکی کی دعوت پیش کی، ساری زندگی آپ نے مخلوق خدا کی خدمت کی، ان کی مہمان نوازی فرمائی اور دین اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ نے ساری زندگی مبارک وقف فرما دی۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے دن تدریس میں گزرتے، دن میں آپ تبلیغ فرماتے اور رات میں حق کے متلاشی افراد کو تلقین فرماتے۔ ہزاروں جاہل ان کے ذریعے سے عالم، ہزاروں غیر مسلم اسلام میں داخل ہوئے۔ ہزاروں جو جاہل تھے، داتا صاحب علیہ رحمہ نے ایسی نظر کرم فرمائی، ایسے ان کے دل شیشے کی طرح صاف فرمائے، ایسی ان کی تبلیغ فرمائی کہ وہ جو جاہل تھے ان کو عالم بنا دیا اور جو غیر مسلم تھے ان کو مسلمان ایمان والا بنا دیا۔ ہزاروں گمراہ سیدھے راستے پر آ گئے، ہزاروں دیوانے دولت عقل اور دانشوری سے سرفراز ہوئے، ہزاروں ناقص کامل ہوئے، ہزاروں فاسق نیکوکار ہوئے اور دور دور سے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں لوگ حاضر ہو کر فیض حاصل کرتے تھے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مرشد پاک کے حکم سے حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوئے، پھر وہاں سے روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کو زیارت ہوئی۔ پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان جانے کی تلقین فرمائی اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ ہندوستان سے قبل سب سے پہلے حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تلقین فرمائی۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ہندوستان آئے تو سب سے پہلے داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی اور 40 دن تک چلا کیا، لیکن داتا صاحب علیہ رحمہ کی زیارت نہ ہوئی تو 40ویں دن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے داتا صاحب علیہ رحمہ کی شان میں یہ شعر پڑھے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسار پیر کامل کاملار اور رہنما۔ اسی دن آپ کو داتا صاحب علیہ رحمہ کی زیارت ہوئی۔
تو یہ جو الفاظ، یہ جو شعر ہیں، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکسارہ پیر کامل، کامل آرا رہنما، اس کی وضاحت، اس شعر کی وضاحت یہ ہے کہ داتا صاحب علیہ رحمہ خزانے لٹانے والے، عالم کو فیضان پہنچانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے مظہر ہیں، اور آپ ناقصوں کے لیے پیر کامل اور کاملوں کے لیے رہنما ہیں۔ کہ داتا صاحب علیہ رحمہ کی بارگاہ میں ہر وقت خزانے لٹائے جا رہے ہیں، ہر وقت آنے والوں کو فیضان مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ داتا صاحب علیہ رحمہ اللہ کے نور کے مظہر ہے۔ اور داتا صاحب علیہ رحمہ کی عظمت و شان اور شوق علم دین کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ داتا صاحب علیہ رحمہ نے اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ان سے علم دین بھی حاصل کیا اور ان کی صحبت بھی اختیار کی۔ اور یہ بات یاد رکھے کہ خضر علیہ السلام سے ملاقات کی کچھ شرائط ہے۔ ہر ایک کو سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت نہیں ہوتی، نہ ہر ایک کو صحبت ملتی ہے، لیکن صحبت ان کو ملتی ہے جو ان شرائط پر عمل کرتے ہیں۔ وہ شرائط کون سی ہے؟ حضرت سیدنا علی خواص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام سے ملاقات کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ بندہ سنت کا عامل ہو، نمبر 2 دنیا پر لالچی نہ ہو، نمبر 3 مسلمانوں کے لیے اس کا سینہ بالکل صاف ہو، نہ تو اس کے دل میں کینہ ہو، نہ ہی حسد ہو، اور نہ ہی وہ کسی پر تکبر کرتا ہو۔ جس کے اندر یہ 3 علامتیں ہوں گی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عامل ہوگا۔ اب دنیا صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اس کا ہر عمل حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا۔ پھر اس کو دنیا کی لالچ نہیں ہوگی، دنیا کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہوگی، دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گا، دنیا کے مال کے پیچھے نہیں بھاگے گا، دنیا میں اس کو لالچ نہیں ہوگی، دنیا پر لالچی نہیں ہوگا۔ اور تیسرا، جو مسلمان دوسرے مسلمانوں سے محبت کرتا ہوگا، جس مسلمان کا سینہ بالکل صاف ہوگا، سینہ شیشے کی طرح پاک اور صاف ہوگا، اس سینے میں کسی کے خلاف کینہ نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، غرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، جس کے اندر 3 علامتیں یہ موجود ہیں، وہ اس کو خضر علیہ السلام کی ملاقات اور زیارت ضرور حاصل ہوگی۔ اور حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات مبارکہ میں یہ تینوں شرائط موجود تھیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنت کے عامل تھے۔ زندگی میں ایک لمحہ بھی آپ نے سنت کے بغیر نہیں گزارا، اپنی زندگی کا ہر لمحہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سنت کے مطابق گزارا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ قرب بھی ان کو عطا فرماتا ہے، ولایت کا مرتبہ بھی ان کو عطا فرماتا ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تو داتا صاحب رحمہ میں تینوں شرائط موجود تھی۔ آپ سنت کے عامل بھی تھے، لالچ دنیا سے بہت دور تھے، اور مسلمانوں کے خیر خواہ بھی تھے۔ اس لیے داتا صاحب رحمہ نے سیدنا خضر علیہ السلام سے نہ صرف ملاقات کی، بلکہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہ کر ظاہری و باطنی علوم بھی حاصل فرمائے۔ اور داتا صاحب رحمہ کی خضر علیہ السلام سے بہت ہی گہری دوستی تھی۔ تو پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں، پیارے بچوں، جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ داتا صاحب رحمہ کے اس فرمان پر عمل کریں کہ داتا صاحب علیہ رحمہ سنت کے عامل تھے، اس لالچی دنیا سے بہت دور تھے، اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کا خیر خواہ ہوتا ہے، جو مخلوق سے محبت کرتا ہے، اگر کوئی 2 دل ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑتا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 دل ٹوٹے ہوئے تھے پھر جڑ گئے، اب پھر نفاق سے ان کے دل میں دوبارہ نفرت کا بیج بوجھنے وہ بندہ لگ جائے، یہ بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہے، یہ بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے قرب سے دور ہے۔ اگر 2 بندوں میں کوئی معاملہ تھا، وہ صلح ہو گئی، تو اب تیسرے بندے کو چاہیے کہ وہ ایسی باتیں نہ کرے کہ 2 بندوں کے درمیان پھر جو ہے وہ نفرت کا بیج بویا جائے، دونوں کے دلوں میں پھر نفرت آ جائے۔
پھر ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بغض اور دشمنی پیدا ہو جائے. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے، اپنے آپ کو ان باتوں سے، ان حسد اور غرور اور تکبر اور اس منافقت سے اپنے آپ کو جو دور رکھ کر نمازیں پڑھے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کی نمازیں قبول فرمائے گا. تو جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، جو بندہ یہ نعرہ لگاتا ہے کہ میں داتا صاحب علیہ رحمت سے محبت کرتا ہوں، تو اس کو چاہیے خالی دعووں پر عمل نہ کرے، بلکہ داتا صاحب علیہ رحمہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ایک تو سنت کے مطابق زندگی بسر کرے، دوسرا دنیا کی لالچ نہ کرے، تیسرا مسلمانوں کا جو خیر خواہ ہوگا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک تو خضر علیہ السلام کی زیارت عطا فرمائے گا، صحبت بھی عطا فرمائے گا، اور دوسرا دونوں جہانوں میں کامیابیاں بھی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ داتا صاحب علیہ رحمہ کے ذکر کے صدقے ہم سب کو دین و دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے، دنیا آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے. اور اس زندگی میں رہتے ہوئے جس طرح داتا صاحب علیہ رحمہ نے اپنی خوبصورت سنت والی زندگی مبارک گزاری، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.